آج تک اگر پاکستان، دنیا میں پاکستان کا کوئی پہچان ہے تو وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو دنیا پہچانتی ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں، دنیا بھر گھوم کے آیا ہوں، جہاں میں جاتا تھا تو چاہے وہ اس ملک کا بادشاہ ہوتا تھا، وزیر اعظم ہوتا تھا، صدر ہوتا تھا، وزیر خارجہ ہوتا تھا، تو وہ مجھ سے ملتے تھے، تو اس لیے ایک عزت کا مقام اس لیے صرف نہیں دیتے تھے کہ میں پاکستان کا تاریخ کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ بنا، وہ مجھے وہ عزت اس لیے دیتے تھے کہ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا تھا، وہ مجھے عزت اس لیے دیتے تھے کہ میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا تھا۔ جب میں ان سے ہاتھ ملاتا تھا تو ان کو پتا تھا کہ میں اپنا عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے، شگر سے لے کے سانگر تک کے عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے ان سے ہاتھ ملا رہا ہوں۔ وہ جانتے تھے کہ ہم پاکستان کے عوام کے اصل نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور آج ایک بار پھر میں آپ کے پاس آیا ہوں، ایک بار پھر آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے۔ آپ نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی مایوس نہیں کیا، ہر بار آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا۔ پچھلے انتخابات میں شگر ٹاؤن آیا تھا، مجھے آج تک یاد ہے آپ نے جس محبت کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ، جس جذبہ کے ساتھ ہمارا استقبال کیا تھا۔ حکومت، کسی صوبائی حکومت ہو یا کوئی وفاقی حکومت ہو، ہم نے صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطالبہ کیا، نیوٹرالٹی کا مطالبہ کیا۔ کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ تھا کہ صاف و شفاف الیکشنز ہو۔ آج بھی میرا مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان میں صاف و شفاف الیکشنز کروایا جائے، اور میرا آپ سے اپیل ہے کہ تیر پہ تھپا لگا کے میرا نمائندے کو منتخب کروا کے مجھے یہ مدد کرے تاکہ میں آپ کا خدمت کر سکوں، میں گلگت بلتستان کا خدمت کر سکوں، میں شگر کے عوام کا خدمت کر سکوں، اسی طریقے سے جیسے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، اسی محبت کے ساتھ، اسی جوش کے ساتھ جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی تھی۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تھا، اور وہی ہماری بنیادی فلسفہ ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان کا ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کہ عوام کے لیے خاص طور پہ جو پسماندہ طبقہ ہے ان کو معاشی طور پہ، مالی طور پہ مدد کرنا چاہیے۔ وہ جو نچلا طبقہ جس میں پاکستان کی سب سے بڑا آبادی بھی موجود ہوتا ہے، پسماندہ طبقہ کا خیال رکھتا ہے تو پورا معیشت کو فائدہ ہوتا ہے، پورا ملک کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور آپ انشاءاللہ تعالی ہمیں ہمارے ساتھ دیں گے تو جو ہمارا گلگت بلتستان کے ساتھ وعدہ ہے وہ ایک تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ پہ ہی ہمارا منشور بیسڈ ہے، مگر خاص طور پہ جو گلگت بلتستان کے لیے میرا منشور ہے وہ آپ کو یاد ہے یا نہیں؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا حقوق دلوانا ہے، گلگت بلتستان کے عوام کو حق حاکمیت دلوانا ہے، حق ملکیت دلوانا ہے، اور ان کا حق روزگار کو یقینی بنانا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی یہ میرا آپ سے وعدہ تھا، یہ میرا آپ سے منشور تھا۔ مجھ سے 9 سیٹیں چوری کیے گئے، جو مجھ سے 3 سیٹوں کے زور پہ جو مجھ سے ہو سکا، ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے کوشش کی اس ہاؤس میں آپ کی آواز بننے کے لیے، آپ کے مسائل کا حل نکالنے کے لیے۔ لیکن اس دفعہ مجھے آپ سے اپیل ہے کہ آپ
پورا گلگت بلتستان میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے اور شکر سے لے کے گلگت تک پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کو تیر کو نمائندے کو جتوائیں گے تو میں اصل معنوں میں صحیح طریقوں سے پورا پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور پہ عمل درآمد کر سکوں گا. اگر آپ ہمارے کم نمائندے ہوں گے، دوسرے نمائندے ہوں گے، میں پھر بھی آپ کا آواز بنوں گا، پھر بھی آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کروں گا. جتنا آپ مجھے سیٹ دیں گے اتنے مجھے طاقت ملے گا تاکہ میں آپ کے مسائل حل کر سکوں.